أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما إمام المنتظر الحجة الثاني عشر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صلوات پڑھیں. آئیے مل کے امام زمانے کی صحت و سلامتی کے لیے دعا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیں. محمد اپنے دلوں کو نورانی کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات. خداوند متعال آپ مومنین کا اس فرش رضا تشریف لانا اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور جو بارگاہ مقدس میں اپنے عرائض اور اپنے حاجتوں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، پروردگار عالم جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. ایک مرتبہ پھر درود پڑھیں. محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عام طور پر ممبر سے جو خطباء اور ذاکرین حضرات اپنی باتیں پیش کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے مومنین سے داد وصول کرنا اور ان کو خوش کرنا بھی ایک اچھی بات ہے ماشاءاللہ. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایک بات کو آپ تک پہنچاؤں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کروں ماشاءاللہ. اور اس کے بعد اگر آپ بات سمجھ جائیں تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ کچھ زبان سے بولیں یا نہ بولیں. مقصد یہ ہوتا ہے ہمارا کہ بات کو آپ تک پہنچا کر اس کو سمجھایا جائے. سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بہرحال ایک مسئلہ اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے عرض کروں. مجھے عابد صاحب نے یاد دلوایا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی فقہی مسئلہ عرض کروں گا تاکہ تمام بچے استفادہ کریں. بھول گیا تھا میں اپنا وعدہ. مجھے یاد دلایا عابد صاحب نے مجلس سے پہلے فون کر کے. میں نے شکریہ ادا کیا، اچھا ہوا کہ آپ نے یاد دلا دیا. تو بہرحال اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے ایک مسئلہ ہماری زندگی کے متعلق عرض کرتا ہوں. صلوات پڑھیں. یہ مسئلہ جو عرض کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں، یہ
مسئلہ ہمارے بچوں کے لیے زیادہ ہے، ہمارے لیے شاید اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہ ہو، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچیوں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، یا اس طرح سے کہوں کہ جو زیادہ غیر قوموں کے ساتھ آمد و رفت رکھتے ہیں، ان کے تعلقات ہیں، ان کے لیے زیادہ مسئلہ یہ پیش آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایسی جگہ، ایسی گیدرنگ، ایسا اجتماع جہاں پہ گناہ کیا جا رہا ہو، وہاں پہ جانا جائز ہے یا نہیں؟ واہ جی واہ۔ ایک گیدرنگ ہے، وہاں پہ اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے، مثال کے طور پر وہاں پر ناچ گانا ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کی مخالفت ہے۔ وہاں پر شراب پیا جا رہا ہے، وہاں بھی اللہ کی مخالفت ہے۔ یا اسی طریقے سے اور جو بھی جوا کھیلا جا رہا ہے مثال کے طور پر، وہ بھی ایک ایسی گیدرنگ ہے جہاں پر اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے۔ جس گیدرنگ میں جہاں پر بھی اللہ کی مخالفت کی جا رہی ہو کسی بھی شکل میں، کیا وہاں پہ جانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال اس لیے ہے کہ جو جاتا ہی اس گناہ کرنے کے لیے ہے، وہ تو بات واضح ہے کہ جو خود جا رہا ہو شراب کی محفل میں شرکت کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ یہ غلط بات ہے۔ جو خود گانا بجانے کی محفل میں جا رہا ہو، ناچ گانے کے لیے پب میں جا رہا ہو، تو یہ آٹومیٹکلی پتا ہے کہ یہ غلط کام ہے۔ جوا کھیلنے جا رہا ہو، یہ معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن سوال اس آدمی کے لیے ہے کہ وہ اس گیدرنگ میں جا رہا ہے، اس محفل میں جا رہا ہے جہاں گناہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ گناہ نہیں کرتا۔ شراب کی محفل میں جا رہا ہے لیکن یہ شراب نہیں پی رہا، گانا بجانے کی محفل میں جا رہا ہے لیکن یہ اس میں شریک نہیں ہو رہا، یہ خود ناچ گانے میں شریک نہیں رہا، خواہ ویسے ہی جا رہا ہے دیکھنے کے لیے۔ یا اسی طریقے سے جوا کھیلا جا رہا ہے لیکن یہ نہیں کھیلنے جا رہا، یہ فقط جا رہا ہے ویسے ہی دیکھنے کے لیے۔ تو سوال اس آدمی کے لیے کہ اس کا جانا وہاں پہ جائز ہے یا نہیں؟ سوال واضح ہو گیا؟ ماشاءاللہ۔ جواب اس کا یہ ہے کہ تمام فقہاء کے نزدیک ایسی جگہ پر جہاں گناہ کیا جا رہا ہو، اجتماعی طور پر گیدرنگ ہو، اجتماع ہو، وہاں گناہ کیا جا رہا ہو، وہاں پر آدمی کا جانا جائز نہیں ہے۔ ممکن ہے سوال ہے آپ کے ذہن میں کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، کمرے میں آپ جا رہے ہیں، یا ایک جگہ پر راستے میں ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ناچ رہا ہے، کیا آپ وہاں سے گزر سکتے ہیں یا نہیں؟ وہاں سے گزر سکتے ہیں، وہاں آپ جا سکتے ہیں۔ بات سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر اکثریت لوگ اجتماع کر کے، گیدرنگ کر کے کوئی گناہ کر رہے ہوں، وہاں جانے کے بارے میں کوشچن ہے کہ وہاں پر جانا جائز ہے یا نہیں۔ وہاں پر جانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ ایک آدمی اگر گناہ کر رہا ہے تو وہاں جا سکتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر اگر گناہ ہو رہا ہے تو وہاں جانا جائز نہیں ہے۔ اس کی لاجک یہ ہے کہ جب انسان ایک آدمی کو دیکھتا ہے کہ گناہ کر رہا ہے، تو اس ایک آدمی کے کرنے کی وجہ سے انسان میں گناہ کرنے کی انکریجمنٹ نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی ہے تو کم ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان ایسی جگہ پہ جا رہا ہو جہاں پر سارے ناچ رہے ہوں، جہاں سارے گناہ کر رہے ہوں، جہاں سارے جوا کھیل رہے ہوں، جہاں سارے شراب پی رہے ہوں، تو وہاں پر جب ایک انسان نہ کرنے والا، گناہ نہ کرنے والا بھی جاتا ہے، تو وہاں انسان کو شیطان زیادہ گمراہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ذہن میں آئے گا کہ یہ سارے کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں، خاص طور پر بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ بچے یہ کہیں گے نا ہم سارے کر رہے ہیں، جو چھوٹے بچے وہ کہیں گے کہ یہ ہے ہی نہیں غلط کیونکہ سارے کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے مقامات پہ جہاں پہ کھلم کھلا گناہ کیا جا رہا ہو وہاں پر جانا جائز نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی صلوات پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چند دن پہلے میں نے کارڈف کی مجلس میں چند عرائض آپ کے سامنے عرض کیے تھے دعا کے سلسلے میں۔ وہ دعا جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہم تک توقیع کی شکل میں، ریٹن شکل میں مولا کی طرف سے ہم تک پہنچی ہے، اور اس دعا کو بہت سے علماء نے، بہت جید علماء نے
زمانہ غیبت صغریٰ سے لے کر آج تک بڑے بڑے جلیل علماء نے اپنی دعاؤں کی کتاب میں اس دعا کو تحریر فرمایا ہے۔ جو ہماری مشہور دعاؤں کی کتابیں ہیں، جو سورس ہیں ہماری دعاؤں کا، ان میں یہ دعا نقل ہے۔ ایک کتاب ہے مصباح المتہجد، مصباح المتہجد ایک کتاب ہے شیخ طوسی علیہ رحمہ، جو بہت ہمارے بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ مفید کے شاگرد شیخ طوسی اتنے جلیل القدر عالم تھے کہ پوری علماء کی تاریخ میں، توجہ چاہوں گا، پوری علماء کی تاریخ جتنے بھی ہمارے علماء گزرے ہیں غیبت صغریٰ میں اور اس کے بعد آج تک، جتنے بھی ہمارے مجتہدین گزرے ہیں، جتنے بھی ہمارے فقہا گزرے ہیں، ان تمام میں ایک امتیازی جو چیز موجود ہے جناب شیخ طوسی میں، وہ یہ کہ شیخ طوسی واحد وہ مجتہد ہیں کہ جن کی صدیوں تک فتووں کے اوپر علماء نے عمل کیا ہے، یعنی ان کی وفات کے بعد بھی، بات زندگی کی نہیں، وفات کے بعد بھی صدیوں تک علماء نے ان کے فتوے کے مقابلے میں اپنا فتویٰ نہیں دیا۔ کوئی بھی عالم ہمیں ایسا تاریخ میں نہیں ملتا، تو بہت جلیل القدر ہے۔ ان کی کتاب ہے مصباح المتہجد، دعاؤں کی کتاب ہے، سورس ہے ہمارے دعاؤں کا۔ اس میں یہ دعا ذکر ہے جس کے فقرات میں پہلے پڑھ چکا ہوں، آج پڑھوں گا، لیکن سارا میں ذکر نہیں کروں گا، ایک جملہ فقط اس سے پک کر کے اس کے بارے میں آرائز آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اور اس طرح سے ایک اور کتاب ہے ہماری البلد الامین، البلد الامین، یہ بھی ہماری سورس ہے کتابوں کا۔ کف امی ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت پرانے عالم ہیں، ان کی کتاب مرحوم کف امی کی البلد الامین، وہ بھی سورس ہے دعاؤں کا۔ اس طرح سے علامہ مجلسی کی کتاب ہے دعاؤں کی، اس میں بھی یہ تاریخ موجود ہے۔ بہرحال جو ہماری مین دعاؤں کے سورسز ہیں، یہ دعا اس میں موجود ہے۔ اور علامہ شیخ عباس قمی جو مفاتح الجنان کے لکھنے والے ہیں، انہوں نے اپنی اس دعا کی کتاب میں اس دعا کو نقل فرمایا ہے۔ اور یہ اتنے جلیل القدر محدث تھے اپنے زمانے میں کہ ہمارے استاد فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ قم کے اندر، قم ظاہر کہ مرکز علم ہے، مرکز فقاہت ہے، مرکز اجتہاد ہے، جہاں پر مجتہدین، محدثین، مفسرین، بڑے بڑے علماء ہمارے مذہب کے وہاں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھ کر دعویٰ کیا، چیلنج کیا کہ تمہارے قم کے اندر مجھ سے بڑا کوئی محدث موجود ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ یعنی اپنے زمانے کے بہت عظیم محدث، حدیث شناس، روایت شناس تھے، اور انہوں نے یہ کتاب تحریر فرمائی۔ ان کے تقوی کے بارے میں ایک جملہ عرض کروں کہ کتنے وہ محتاط اور کتنے متقی اور پرہیزگار تھے۔ آخری وقت جب ان کے موت کا وقت تھا، عالم نزع کا وقت تھا، دیکھا کہ پریشان ہیں، گھبراہٹ ہے، رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ قبلہ رونے کی کیا وجہ ہے، کیوں گھبراہٹ ہے آپ کو؟ فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن مجھے خوف ہے اس چیز کا کہ زندگی میں نے ایک جھوٹ بولا تھا، زندگی میں ایک جھوٹ میں نے بولا تھا، کہیں اللہ مجھے اس جھوٹ کی سزا نہ دے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا قبلہ کون سا جھوٹ بولا تھا آپ نے؟ اب جھوٹ دیکھیے گا کیا ہے، کس جھوٹ سے ڈر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مدینے گیا تھا زیارت پر، حج کرنے کے لیے گیا تھا، تو پرانے علماء میں یہ رسم تھی کہ بڑے بڑے علماء سے اجازت لیتے تھے حدیث کو نقل کرنے کے لیے۔ آج کل تو جس کا منہ چاہتا ہے وہ اٹھا کے حدیث کی کتاب پڑھ لیتا ہے کہ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ پرانے زمانے میں ایسے نہیں تھا، جس کو حدیث بیان کرنے کی اجازت ہوتی تھی، پرمیشن ہوتی تھی، وہی فقط حدیث کو بیان کر سکتا تھا، کیونکہ حدیث بیان کرنے کے لیے اس کو پتہ ہونا چاہیے، روایت کا پتہ ہو، سند کا پتہ ہو، راویوں کا پتہ ہو، حدیث کے ترجمے کا پتہ ہو، اس کے مفہوم کا علم ہو۔ اگر ہر ایک کتاب سے حدیث نکال کر بیان کرے گا تو وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ لہذا کہتے ہیں کہ میں جب وہاں حج کے لیے گیا تو وہاں پر ایک سنی عالم تھے، بزرگ عالم تھے ان کے، میں نے چاہا کہ ان کی حدیثوں کی کتابوں کی اجازت میں ان سے لوں، جو اہل سنت کے بعد حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری ہو گئی، صحیح مسلم ہو گئی، یہ حدیث کی کتابیں ہیں۔ میں چاہ رہا تھا جس طرح سے شیعہ علماء سے میرے پاس اجازت ہے حدیث نقل کرنے کی، تو میں اس عالم سے بھی
اہل سنت کی حدیثیں نقل کرنے کی اجازت لے لوں. یہ طریقہ اہل سنت کے پاس بھی ہے، وہ بھی اجازت حدیث دیتے ہیں. میں ان کے پاس گیا اور وہاں جا کر میں نے سوچا کہ اگر میں کہوں گا کہ شیعہ ہوں تو مجھے اجازت حدیث نہیں دیں گے، تو وہاں جا کر میں نے تقیتاً کہا کہ میں سنی ہوں، اور سنی کہہ کر میں نے ان سے اجازت حدیث کا لینا چاہا. فقط یہ جھوٹ جو ہے اس سے میں گھبرا رہا ہوں کہ کہیں اللہ مجھے اس کی سزا نہ دے. دیکھیں نیت اس کی صحیح تھی، لیکن پھر بھی وہ اتنا متقی اور پرہیزگار کہ ایک جھوٹ سے بھی وہ گھبرا رہے. انہوں نے اس دعا کو اس کتاب میں مفاد الجنان میں نقل فرمایا ہے. میں تفصیل عرض نہیں کروں گا، ترجمہ ابتدائی فقرات کا عرض کروں گا، اس کے بعد ایک سینٹینس میں اسے لوں گا، اس کے لیے تھوڑی سی وضاحت عرض کروں گا آپ کے بارے میں. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک به ولاۃ امرک. یہ دعا ہے امام کی، کسی آدمی نے، عام آدمی نے نہیں بنائی، امام کے جملات ہیں، وہ بھی تحریری شکل میں آئے ہیں. وہ دعائیں جو لوگوں نے سن کے ہم تک پہنچائی ان میں غلطی ہو سکتی ہے، توجہ ہوں، ان میں لفظوں میں ہیر پھیر ہو سکتی ہے، لیکن جو امام تحریر کر کے ہم تک پہنچائے اس میں ہیر پھیر نہیں ہو سکتی، اس میں لفظوں کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. توقیع ہے یہ امام علیہ السلام سے آئی، اس میں دعا فرمائیے. اور یہ جو ابتدائی جملہ ہے، ابتدائی چند جملے ہیں دعا کے، نام دعا کا ہے لیکن اس میں مولا نے فضائل بیان کیے. ارشاد اللہم انی، دعا کی شکل میں فضائل ہے. اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک به ولاۃ امرک. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان معانی کے ذریعے سے جن معانی کے ذریعے سے تیرے اولو الامر تجھ سے سوال کرتے ہیں. المأمونون علی سرک، وہ اولو الامر کہ جو تیرے راز کے امانت دار ہیں، وہ اولو الامر جو تیرے راز کے امانت دار ہے. المستبشرون بامرک، وہ اولو الامر جس کو تو نے اپنے امر کے ذریعے سے بشارت دی ہے. الواصفون لقدرتک، وہ اولو الامر جو تیری قدرت کی وصف بیان کرتے ہیں. المعلنون لعظمتک، وہ اولو الامر جو تیری عظمت کا اعلان کرنے والے ہیں. اب میں نے گزشتہ تقریر میں اس کی تفصیل مختصر عرض کی تھی، لیکن میں فقط ترجمے کی حد تک اس کو ذکر کروں گا اور آگے بڑھوں گا. اسألک بما نطق فیہم من مشیتک، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کے بارے میں جس چیز کو تیری مشیت نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے. اب ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیا امام بیان فرما رہے ہیں، ہمارا ذہن وہاں تک نہیں پہنچتا. بہرحال تبرکن میں عرض کر رہا ہوں اپنے مقصد تک آنے کے لیے. فجعلتہم معادن لکلماتک، پروردگار تم نے اپنے اولو الامر کو اپنے کلمات کا مخزن قرار دیا ہے. فجعلتہم معادن لکلماتک، تو نے ان کو یعنی اولو الامر کو، ائمہ معصومین علیہ السلام کو، کیونکہ ہم ائمہ کو اولو الامر سمجھتے ہیں، آل محمد کو تو نے اپنے کلمات کا مخزن، اپنے کلمات کی کان قرار دیا ہے. یہاں پر رک کر میں ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اسی جملے کے حوالے سے. فجعلتہم معادن لکلماتک، تو نے ان کو اپنے کلمات کا مخزن قرار دیا ہے. یہ کان ہے تیرے کلمات کی. اب کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ توجہ ہوگا. کلمے کا مطلب کیا ہے؟ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ. توجہ نا آپ کی. بھئی عام طور پر ہم کہتے ہیں کلمہ، کلمے کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل، یہ کلمہ ہے. لیکن یہاں اس جملے میں جو امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار تو نے آل محمد و آل محمد کو اپنے کلمات کا مخزن، معدن، کان قرار دیا ہے. یہ کون سے کلمات ہیں؟ ان کلمات سے مراد کیا ہے؟ کلمہ واحد ہے اور کلمات پلورل ہے، جمع ہے. کلمات تو کلمات سے کیا مراد ہے؟ جتنا ذہن ہمارا
سمجھ سکتا ہے، ہم اپنے لحاظ سے جو ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کلمات سے مراد کیا ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ وہ خزانہ جو آل محمد کے پاس ہے وہ کیا ہے۔ اللہ نے ان کو یہ خزانہ دیا ہے نا کلمات کا اللہ نے خزانہ دیا ہے، تو اب کلمات ہیں کیا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ خزانہ کتنا عظیم ہے، یہ خزانہ کتنا وسیع ہے، اس میں کیا کیا ہے، کلمات سے مراد کیا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ کہف کی آیت ہے، 109 آیت ہے، اس میں پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ غور کریں اس آیت پر، اللہ فرماتا ہے پیغمبر آپ کہہ دیں، قل اے پیغمبر آپ کہیں، لو کان البحر، اگر یہ سارے سمندر، پیغمبر آپ کہہ دیں کہ اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں لکلمات ربی، اور اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے یہ سیاہی بن جائیں، سارے سمندر، دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں تاکہ اللہ کے کلمات کو، تیرے پروردگار کے کلمات کو لکھنا چاہیں، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر ہم ان سمندروں کو سیاہی بنا دیں اپنے کلمات کے لکھنے کے لیے تو سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، فرماتے ہیں اگرچہ ان سمندروں کے ساتھ جو سمندر موجود ہیں اس کا طرح کے سمندر ہم اور بھی ان کی مدد کے لیے بھیجیں پھر بھی وہ سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوں گے۔ تو اب اس آیت سے پتا چلا کہ اللہ کے کلمات کتنے زیادہ ہیں، اللہ کے کلمات کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کے کلمات ہمارے لحاظ سے بے حد ہیں، انکاؤنٹیبل ہیں، ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے سمندر بھی اگر سیاہی بن جائیں تو یہ کلمات لکھ نہیں سکتے، یہ سمندر نہیں اس قسم کے اور بھی میں خلق کر دوں پھر بھی ان کلمات کو لکھ نہیں سکتے، اتنے زیادہ کلمات اللہ کے موجود ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں کان ان کلمات کی، ائمہ معصومین کو اللہ نے کان بنایا ہے، معدن بنایا ہے، مخزن بنایا ہے کلمات کے لیے، اور یہ نہیں کہ کچھ کلمات کے لیے، تمام کلمات کے لیے اللہ نے ان کو مخزن قرار دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ائمہ کے پاس جو اللہ کا دیا ہوا خزانہ ہے کتنا وسیع ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ تو اندازہ ہمیں ہو گیا کہ خزانہ کتنا وسیع ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ فجعلتہم معادن لکلماتک، تو نے ان کو اپنے کلمات کا خزانہ دار بنایا ہے، کان بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ کلمات کتنے وسیع ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کلمات سے مراد کیا ہے، توجہ چاہوں گا، کلمات کی میننگ کیا ہے۔ ایک میننگ جو علماء نے بیان فرمائی ہے، جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں موجود ہیں، جو جو پروردگار نے خلق فرمایا ہے، توجہ چاہوں گا، جو اللہ نے خلق فرمایا، اللہ کی ذات کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں پروردگار عالم نے خلق فرمائی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے کلمات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے کلمات ہیں، ٹھیک۔ تو پتہ چل گیا کلمات ہر موجود کو، ہر ایگزسٹنس رکھنے والی چیز کو کہا جاتا ہے کلمہ۔ کیوں کلمہ کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کلمہ جو ہوتا ہے، ورڈ جو ہوتا ہے، وہ کسی چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے نا اس طرح سے۔ جب آپ کوئی ورڈ لیتے ہیں، جب آپ کوئی کلمہ اپنی زبان پہ لیتے ہیں تو وہ ورڈ، وہ کلمہ کوئی میننگ آپ تک پہنچاتا ہے۔ آپ جب کہتے ہیں بک، تو بک ورڈ ہوتا ہے اور وہ بک آپ کو گائیڈ کرتا ہے اس چیز کی طرف، ہے۔ آپ جب کہتے ہیں ایپل، تو یہ ایپل کا ورڈ جو ہے یہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے ریئل ایپل کی طرف۔ تو کلمات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں شے کی طرف،
جو جس کا نام ہوتا ہے. تو تمام موجودات کو، تمام ایگزسٹنس رکھنے والی چیزوں کو کلمات اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اللہ کے وجود کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اس لیے تمام چیزوں کو کلمات کہا گیا ہے. تو یہ تو ہو گئی ساری چیزیں. لیکن عام طور پر قرآن کی ٹرمنالوجی میں، حدیث کی ٹرمنالوجی میں تمام چیزوں کے وہ کلمات نہیں کہا گیا. چند خاص چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث میں کلمات کہا گیا ہے، کلمہ کہا گیا ہے. ایک تو میں عرض کروں گا، اس کے بعد آپ کی ذمہ تمام. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دیکھیں، اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اللہ فرماتا ہے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے. کس چیز کی؟ بکلمۃ، کلمے کی. اسمہ عیسی ابن مریم، وہ کلمہ کون ہے؟ وہ عیسی ابن مریم ہے. پیغمبر وہ وقت زمانہ یاد کرو جو فرشتوں نے جناب مریم سے کہا، بی مریم سے کہا کہ اللہ تمہیں کلمے کی بشارت دینا چاہتا ہے، اور وہ کلمہ عیسی ابن مریم ہے. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، وہ عیسیٰ جو اللہ کی بارگاہ میں دنیا میں بھی آبرو مند ہے، عزت والا ہے، اور آخرت میں بھی عزت والا ہے. ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. تو اس آیت میں اللہ نے جناب عیسیٰ کو کیا کہا؟ کلمہ. جناب عیسیٰ کو کلمہ کہا گیا. کلمۃ اللہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کا ایک کلمہ ہے. توجہ ہوں گا، اس آیت میں اللہ نے جناب عیسیٰ کو کلمہ کہا ہے، ایک کلمہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام. اور آل محمد وہ ہے کہ جو ان کلمات کا خزانہ ہے. آل محمد کو اللہ نے خزانہ بنایا ہے کلمات کا. ٹھیک ہے، اب یہاں تک پہ میں بات روکوں گا، اور اگلا جملہ ایک فقرہ پڑھوں گا، اس کے بعد ایک نقطہ عرض کروں گا اس حوالے سے. امام فرماتے ہیں وہ ارکانا لتوحیدک، پروردگار تیرے اولو الامر وہ ہیں کہ جو تیری توحید کی بنیادیں ہیں. وہ ارکانا لتوحیدک، تیری توحید کی بنیادیں ہیں. دیکھیں ارکان کس کو کہا جاتا ہے؟ ارکان کہتے ہیں فاؤنڈیشن کو. بلڈنگ کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رکن، بنیاد، فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہو، نہ فقط بلڈنگ، کسی بھی چیز کی کوئی نہ کوئی فاؤنڈیشن ہوتی ہے. کسی نہ کسی شے پر وہ چیز قائم ہوتی ہے، اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے. تمام کائنات میں جو چیزیں ہیں، ہر ایک چیز کی اپنے اپنے لحاظ سے اس کی فاؤنڈیشن ہے، اس کی بنیاد ہے. مثال دوں میں آپ کو، بیٹے کی فاؤنڈیشن باپ ہے، ماں ہے. دیوار تو نہیں بیٹا، لیکن انسان ہے، لیکن اس کی فاؤنڈیشن ہے. اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ ماں باپ، اس کی بنیاد ہے. اگر یہ بنیاد نہ ہوتی تو یہ بچہ نہ ہوتا، بیٹا نہ ہوتا. تو ہر شے کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے، ہر شے کی بنیادیں ہوتی ہیں. تو رکن کا مطلب ہے بنیاد، فاؤنڈیشن. امام فرماتے ہیں کہ وہ ارکانن لدین، پروردگار تم نے محمد و آل محمد کو اپنی توحید کا بنیاد قرار دیا ہے. کیا مقصد ہے اس کا؟ دیکھیں حدیث میں آیا ہے، توجہ ہوگا، حدیث میں جملہ آیا ہے کہ جو شخص اللہ کی توحید کو محمد و آل محمد کی ولایت کے بغیر قبول کرے گا، اس توحید کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی. اس توحید کی کوئی بنیاد نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ فاؤنڈیشن کے بغیر ہے. اور جو چیز فاؤنڈیشن کے بغیر ہوتی ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، وہ چیز نیچے گر جاتی ہے، وہ آگے قائم نہیں رہ سکتی. لہذا حدیث میں آیا ہے کہ ولایت اہل بیت علیہ السلام توحید کی بنیاد ہے، توحید کی فاؤنڈیشن ہے. اگر یہ فاؤنڈیشن کسی کے پاس نہیں ہوگی تو اس کی توحید قابل قبول نہیں ہوگی. لہذا ایک عجیب جملہ آیا ہے حدیث میں، آپ غور فرمائیے گا کہ جب قیامت کی منزل آئے گی، جب قیامت کا وقت آئے گا، تو قیامت کے دن فقط ان لوگوں کو، توجہ ہوگا، فقط ان لوگوں کو توحید پرست کہہ کر بلایا جائے گا
اقرار کرنے والے ہوں گے. فقط ان کو کہا جائے گا یہ توحید پرست ہے، فقط ان کو موحد کہا جائے گا کہ جو توحید اہل بیت کی ولایت کے ساتھ لے کر آئے ہیں، اور جو وہاں پہ اللہ کی توحید لے کر آئے ہیں لیکن ان کی توحید کے ساتھ ولایت اہل بیت نہیں ہے، قیامت کے دن وہ موحد شمار نہیں ہوگا. دنیا میں شاید موحد شمار ہو لیکن قیامت میں ان کو موحد شمار نہیں کیا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد پھر بھی صلوات پڑھیں. لہذا اس آیت میں ایک جملہ آیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. دیکھیں زیارت جامع ہم پڑھتے ہیں شب جمعہ کو. اکثر لوگ تو جو ترجمے سے واقف نہیں ہے تو وہ زیارت کے عنوان سے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں، شاید چند جملوں کی میننگ ان کو سمجھ میں آتی ہو. لیکن اس زیارت جامعہ میں غور کرنا چاہیے، ہر چیز میں غور کرنا چاہیے، قرآن میں، احادیث میں، خاص طور پر جو انسان پڑھتا ہے اس میں زیادہ غور کرنا چاہیے. ایک جملہ ہے زیارت جامعہ میں عرض کروں 2 قسم کے سینٹنسز ہیں زیارت جامعہ میں. ایک جملہ وہ ہے کہ جس میں ہم سلام پڑھتے ہیں امام کے اوپر، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مثال کے طور پر سلام بھیجتے ہیں، یہ سلام ہے. اور کچھ جملے دعائیہ جملے ہیں، کچھ جملے دعا ہیں، اس میں ہم دعا مانگتے ہیں. ان جملات میں سے جو سب سے زیادہ عظیم جملہ ہے میرے لحاظ سے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اس کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ قیمتی جملہ ہے وہ یہ جملہ ہے جو عرض کر رہا ہوں آپ کے بارگاہ میں. میں نے عرض کیا تھا کارڈف کی مجلس میں تو نہیں لیکن نجی محفل میں نے وہ جملہ عرض کیا تھا. کیا ہے؟ دعا کرتا ہے انسان زیارت پڑھنے والا، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہم اے پروردگار مجھے اپنی بارگاہ میں، اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں حسین کے ذریعے سے عزت والا اور آبرو مند اس دنیا میں بھی قرار دے اور آخرت میں بھی قرار دے. اے پروردگار اپنی بارگاہ میں حسین کے ذریعے سے مجھے عزت والا اس دنیا میں اور آخرت میں قرار دے. وجیہ کا مطلب ہے عزت والا، ریسپیکٹڈ پرسن، ٹھیک ہے نا. وجیہ کا مطلب ہے عزت والا، ریسپیکٹڈ، آنریبل پرسن. اے پروردگار مجھے اپنی بارگاہ میں اس طرح سے بنا دے جس طرح سے آبرو مند عزت والے ہوتے تیری بارگاہ میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب اس جملے پر غور فرمائیے گا. دیکھیں بہت عظیم جملہ ہے. انسان اللہ سے بہت بڑی چیز مانگ رہا ہے. اس دعا میں انسان اللہ سے بہت قیمتی چیز مانگ رہا ہے، بہت عظیم شان چیز مانگ رہا ہے. اگر یہ انسان کو مل جائے، اگر انسان کو یہ چیز جو مانگ رہا ہے اللہ سے، کیا؟ وجیہ ہونا، اللہ کی بارگاہ میں ریسپیکٹڈ ہونا. یہ کوئی معمولی منزل ہے. اگر ایک انسان کو اللہ کی بارگاہ میں عزت مل جائے تو سب کچھ اس کو مل گیا. ریسپیکٹڈ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ سب کچھ اس نے پا لیا. دنیا بھی اس کو مل گئی، آخرت بھی اس کو مل گئی. اللہ کی بارگاہ میں جو عزت والا ہو تو بس سے بڑھ کر منزل کوئی نہیں ہو سکتی. لہذا امام حسین علیہ السلام کی میں جملہ اس لیے کر رہا ہوں کہ امام حسین کے ذریعے سے انسان اس منزل پر پہنچ سکتا ہے کہ جس منزل پر پہنچنے کے بعد اللہ کی نظر میں وہ قابل احترام ہو، وہ محترم ہو، وہ عزت والا ہو. اب دیکھیں قرآن مجید میں کون ہے اور جس کو اللہ نے عزت والا وجیہ بنایا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت پڑھی، اس میں جملہ آیا تھا. کیا فرمایا؟ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ. وجیہن فی الدنیا والآخرہ. جناب عیسیٰ کی منزل وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ریسپیکٹڈ ہے. جناب عیسیٰ ریسپیکٹڈ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، عزت والے ہیں، محترم ہیں، آبرو مند ہیں، وہ مقام رکھتے ہیں. تو امام حسین کو پہچانیے. امام حسین وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ مقامات انسان کو ملتے ہیں. یعنی جن مقامات پر انبیاء فائز ہیں ان مقامات تک پہنچنے کے لیے محبت حسین ضروری ہے، ذکر حسین ضروری ہے، عشق حسین ضروری ہے. کتنا عظیم ہے یہ خزانہ جو ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں لیتے.
اتنا عظیم یہ امام حسین کی محبت، ان کا عشق، ان کا ذکر، ان کی عزاداری اتنی عظیم ہے کہ یہ ہمیں اس منزل تک پہنچا سکتی ہے کہ جو اللہ کی نظر میں ریسپیکٹڈ منزل ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں لیتے۔ اچھا، جناب موسیٰ کو بھی کہا گیا ہے وجیہا عند اللہ قرآن مجید میں، دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ فبرأہ اللہ، اللہ نے جناب موسیٰ کو بری کر دیا اس تکلیف سے، اس تہمت سے جو ان پر لگائی گئی تھی۔ قالو مما قالو، جو لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے تھے، بری بات کہہ رہے تھے، اللہ نے ان کو بری کر دیا۔ آخر میں جملہ جو مورد توجہ ہے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں محترم تھے، عزت والے تھے، آبرو مند تھے۔ دیکھیں قرآن مجید میں وجی جناب عیسیٰ کو کہا گیا ہے اور وجی جناب موسیٰ کو بھی کہا گیا۔ یہ بہت عظیم منزل ہے کہ جہاں انبیاء فائز ہوتے ہیں، اور جب ہم دعائے توسل پڑھتے ہیں تو ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں یا وجیہا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے وہ جو اللہ کی نظر میں محترم ہیں، قابل احترام ہیں، کہتے ہیں۔ تو ائمہ معصومین بھی وجیہ ہیں، انبیاء بھی وجیہ ہیں، اور یہ وجیہ ہونے کا درجہ، اللہ کی بارگاہ میں عزت مند ہونے کا درجہ حسین کے ذریعے سے مل سکتا ہے۔ لیکن فرق ضرور ہے کہ آل محمد بھی عزت والے ہیں، اور ہم بھی ان کی بارگاہ میں، اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ عزت پالے تو ہم بھی عزت والے ہو جائیں گے، لیکن کہاں ان کا مقام اور کہاں ہمارا مقام، یہ فرق ضرور ہوگا، لیکن عزت والے حسین کے ذریعے سے بن سکتے ہیں بارگاہ الہی میں۔ اب سوال جو ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم محبت حسین بھی رکھتے ہیں، عشق حسین بھی رکھتے ہیں، ذکر حسین بھی کرتے ہیں، عزاداری بھی کرتے ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، وہیں کے وہیں ہمیں خود پتا ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں محترم نہیں ہیں، یا کسی کو یقین ہے کہ اللہ کی نظر میں محترم ہے، وجاہت کا مقام اس کو مل چکا ہے، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ ہر انسان اپنے نفس سے واقف ہے، دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا برا، لیکن خود معلوم ہے اس کو کہ میں نے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، ہمارے دل میں محبت حسین بھی ہے، ہمارے دل میں عشق حسین بھی ہے، ہم امام حسین کا ذکر بھی کرتے ہیں، امام حسین کی عزاداری بھی کرتے ہیں، کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم اس منزل تک کیوں نہیں پہنچے؟ امام فرماتے دعا میں، زیارت میں، کہ امام حسین کے ذریعے سے یہ مقام مل سکتا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں آبرو بند ہو جائے۔ تو کیا نعوذ باللہ امام غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں، امام نہیں غلط کہہ رہے، اور نہ یہ ہے کہ محبت میں وہ تاثیر نہیں ہے، عشق میں وہ تاثیر نہیں ہے، عزاداری میں وہ تاثیر نہیں ہے، نماز میں وہ تاثیر نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تاثیر ان میں موجود ہے کہ یہ چیزیں ہمیں اس مقام تک لے جائیں۔ تو پھر ہم وہاں کے وہاں کیوں کھڑے ہوئے؟ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ماتم کرنے والوں سے اچھا ہوں، اور جو ماتم کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نمازیوں سے اچھے ہے نہیں حقیقت۔ جو حج کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے حج نہیں کیا ہم ان سے بہتر ہے۔ جو روزہ رکھتے ہیں وہ بے روزے والا، جو روزہ نہیں رکھتے ان سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں۔ بھائی یہ ہے حقیقت ہے نہیں؟ یہ حقیقت ہے نا؟ تو کیا وجہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم انجام دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود انسان وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے؟ دیکھیں مثال دیتا ہوں میں آپ کی بارگاہ میں کہ اگر انسان کی باڈی پر آئل لگا ہو، ٹھیک ہے، آئل انسان کی باڈی پر لگا ہو، تو پانی، اگر پانی کے ذریعے سے ہم اس کو پاک کرنا چاہیں، پانی کے ذریعے سے اگر ہم واش کرنا چاہیں تو کیا انسان کی باڈی واش ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا پانی نجس ہے؟ پانی نجس ہے؟ نہیں، پانی بھی نجس نہیں۔ کیا ہم نے پانی جسم پر ڈالا؟ نہیں، ڈالا بھی ہے، لیکن پھر بھی کیوں نہیں پاک ہوتا؟ پانی پاک بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، خود بھی پاک ہے، دوسرے کو بھی پاک کر سکتا ہے، اور پانی ہم ڈال بھی رہے ہیں، اس کے باوجود کیوں نہیں پاک ہمارا ہو رہا ہے جسم؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری باڈی پہ آئل کا لیئر چڑھا ہوا ہے، جو آئل کی تہ چڑھی ہوئی ہے، وہ رکاوٹ بن رہی ہے کہ ہم تک پانی نہ پہنچے اور ہمیں پاک نہ کرے۔ یہی وجہ ہے نا؟
بھئی پانی پاک بھی ہے، پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، ہم پانی ڈال بھی رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم پانی ڈال نہیں رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا جسم پاک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ یہ لیئر ہے ہماری باڈی پر پتلا سا، یہ طے جڑی ہوئی ہے ہماری باڈی پر، جس کی وجہ سے ہمارا جسم پاک نہیں ہو رہا. توجہ چاہوں گا، یہ میں نے مثال اس لیے عرض کی تاکہ میں اپنی بات کو واضح کر سکوں، تاکہ نوجوانوں کے ذہن میں یہ باتیں واضح ہو جائے. دیکھو، نہ نماز ایسے ہے کہ اس میں تاثیر نہ ہو، نہ روزہ ایسے ہے کہ جس میں تاثیر نہ ہو، نہ عزاداری ایسے ہے کہ جس میں تاثیر نہ ہو، نہ گریہ امام حسین ایسا ہے کہ جس میں تاثیر نہ ہو، بلکہ ان میں سب میں تاثیر ہے. عزاداری میں بھی تاثیر ہے، ماتم میں بھی تاثیر ہے، محبت حسین میں بھی تاثیر ہے، عشق حسین میں بھی تاثیر ہے، نماز میں بھی تاثیر ہے، روزے میں بھی تاثیر ہے. لیکن یہ ساری تاثیریں ہم کرتے ہیں، اس کے باوجود اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اثر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے روح کے اوپر ایک گناہوں کا لیئر چڑھا ہوا ہے، جو لیئر ہمیں ان طہارتوں کے ذریعے سے ہمارے روح کو پاک نہیں ہونے دے رہا. ماتم پاک کرتا ہے، گریہ میں محسن پاک کرتا ہے، نماز پاک کرتی ہے، لیکن گناہوں کے تہ چڑھی ہوئی ہے ہمارے اوپر. کرتے بھی ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا. لہذا علماء نے فرمایا ہے اگر نیکیوں کا اثر روح پر زیادہ تم چاہتے ہو تو نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے روح کو گناہ کی غلاظت سے پاک کرو. جب روح سے وہ پردہ ہٹ جائے گا، وہ چیز پردہ ہٹ جائے گا، لیئر ہٹ جائے گا، تو عزاداری بھی انسان کو ترقی کی طرف لے جائے گی، نماز بھی انسان کو روحانی ترقی دے گی، روزہ بھی انسان کو روحانی ترقی دے گا، گریہ امام حسین بھی روحانی ترقی دے گا، عشق امام حسین بھی انسان کو کہاں سے کہاں لے جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اچھا، ایک یہ چیز ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ گناہوں کا لیئر اگر انسان کے جسم پر روح پہ چڑھا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں جو تاثیر رکھنے والی ہیں انسان کو اس طرح سے فائدہ نہیں دیتی جس طرح سے فائدہ دینا چاہیے. کل میں نے عرض کیا تھا اپنی نجی گفتگو میں کہ امام حسین کی کشتی پر جو سوار ہو جائے، جو امام حسین کی کشتی پہ سوار ہو جاتا ہے، دیکھیں پیغمبر نے کیا فرمایا کہ میرے اہل بیت جناب نوح کی کشتی کی مانند ہیں، یعنی سارے اہل بیت ایسے ہیں، امام علی علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک جتنے بھی امام ہیں ساری کشتی نوح کی مانند ہیں. جس کشتی پر بھی سوار ہو جائے آپ کو نجات مل جائے گی، ملے گی نہیں ملے گی. لیکن امام حسین کے لیے الگ فرمایا، توجہ کہوں گا، امام حسین کے لیے ایک الگ جملہ فرمایا. کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. فرما چکے ہیں سب ائمہ کے بارے میں، اس میں حسین بھی آ گئے، لیکن امام حسین کے لیے الگ فرمایا کہ حسین کشتی نجات ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی عارف نے بہت اچھا جملہ ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس لیے فرمایا کہ حسین کی کشتی میں اور دوسری ائمہ کی کشتی میں فرق دیکھو. حسین کی کشتی میں بھی چڑھو گے تمہیں نجات ملے گی، اور ائمہ کی کسی بھی کشتی میں چڑھو گے تمہیں نجات ملے گی. فرق یہ ہے کہ جو امام حسین کی کشتی میں سوار ہوتا ہے تو پھر دوسری کشتیاں امام حسین کی کشتی کو راستہ دیتی ہیں اور وہ تیزی کے ساتھ منزل پر پہنچ جاتی ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس تاثیر کو لینے کے لیے جو لیئر ہے ہمارے روح کے اوپر اس کو ہٹانا پڑے گا. ایک لیئر گناہ کا ہے، گناہ سے پاک ہو انسان، گناہ سے پاک ہوگا تو یہ فاسٹ امام حسین کا ذکر انسان کو منزل تک لے جائے تیزی کے ساتھ. شرط یہ ہے کہ گناہ سے پاک ہو، گناہ نہ کرے انسان، نافرمانی نہ کرے. میں اس کی بہترین مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. کیا مجھے یہ بتائیے اگر امام معصوم علیہ السلام موجود ہوں، تشریف فرما ہوں، کیا ان کے سامنے بے نمازی جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے بے نمازی؟ نہیں جا سکتا. شراب پینے والا، داڑھی منڈا ہوا، حرام کھانے والا، خمس نہ دینے والا، پبوں میں جانے والا، جوا کھیلنے والا، فراڈ کرنے والا، جھوٹ بولنے جا سکتا ہے؟ ڈر کے مارے نہیں جائے گا. کیوں؟ کہ غلاظت امام کے قریب نہیں جا سکتی. یہ ساری غلاظتیں نا، کیوں نہیں جاتے قریب امام کے؟ ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ غلاظتیں ہیں، اس لیے ہم نہیں جا سکتے. تو جب امام کے قریب نہیں جا سکتے تو امام کے روح کے قریب کیسے جا سکتے ہیں؟
بھائی امام کے روح کے بھی قریب نہیں جا سکتے نا. ابھی بھی ہم اس زمانے میں اگرچہ امام علیہ السلام فزیکلی موجود نہیں ہیں لیکن ہماری قربت ان سے روحانی ہو سکتی ہے. تو روحانی قربت بھی تب ہوگی جب انسان کی روح پاک ہوگی. جب روح پاک ہوگی تو پھر قریب جائے گا. جب جسم نجس نہیں جا سکتا. حکم ہے کہ اگر آپ نجس ہیں, آپ پر غسل جنابت واجب ہے, تو امام کے حرم میں داخل نہیں ہو سکتے. امام کے حرم میں داخل نہیں ہو سکتے. امام کے وجود کے قریب تو جانا اور بات ہے, امام کے حرم میں داخل نہیں ہو سکتے. تو پھر جب انسان امام کے حرم میں داخل نہیں ہو سکتا تو امام کی روحانی محفل میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ گناہ کے ذریعے سے. گناہ جب تک ہوگا انسان قربت حاصل نہیں کر سکتا. پانی ڈالتا رہے گا ان کی محبت کا لیکن جسم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ لیئر چڑھا ہوا ہے گناہ کا. ایک یہ رکاوٹ. دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ ان تمام کام کا انجام دینے کے بعد ہمیں فائدہ نہیں ہوتا زیادہ جتنا ہونا چاہیے. دوسری رکاوٹ امام کی اطاعت کا نہ ہونا. ہم کہتے ہیں کہ امام واجب الاطاعت ہے, ہمارے اوپر ان کی اطاعت فرض ہے, لیکن ہم اپنی لائف میں امام کی اطاعت نہیں کرتے. کوئی 1% کرتا ہے, کوئی 2% کرتا ہے, کوئی 3% کرتا ہے. امام کی اطاعت وہی کہی جائے گی جب 100% امام کی اطاعت ہو. اور جب انسان میں اس منزل کی اطاعت آ جائے, توجہ چاہوں گا, جب انسان اپنی ذات کو اتنا امام کا مطیع بنا دے, امام کا اتنا فرما بردار بنا دے, تو پھر جب اس اطاعت کے ساتھ امام حسین کے قریب آتا ہے تو پھر امام حسین کے قریب آ کر اتنی اس کو ترقی ملتی ہے, اتنا کمال ملتا ہے, تو پھر جو بھی امام حسین کے پاس آ جاتا ہے اس کو وہ وجاہت کا مقام اور آبرو مندی پروردگار کا مقام اس کو مل جاتا ہے. پھر یہ فرق نہیں ہوتا کہ امام حسین میں بچہ آیا ہے یا بڑا آیا ہے, عورت آئی ہے یا مرد آیا ہے, مسلمان آیا ہے یا کافر آیا ہے, مومن آیا ہے یا منافق ہے. اگر دروازے پر آ گیا اور امام کو مان کر آ گیا تو پھر یہ ترقیاں اس کو ملتی رہتی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں, کربلا میں آپ کو ہر قسم کا کردار ملتا ہے. ہر قسم کے افراد ملتے ہیں جنہوں نے امام حسین کے دروازے پہ آ کر امام حسین کی مدد سے وہ روحانی کمالات حاصل کیے ہیں کہ آج بھی ہم ان پر سلام بھیجتے ہیں. آج بھی ہم کربلا والوں پر سلام بھیجتے ہیں. دیکھیں, کربلا میں بچے بھی ہیں, کربلا میں عورتیں بھی ہیں, کربلا میں جوان بھی ہیں, کربلا میں بوڑھے بھی ہیں, کربلا میں دوست بھی ہیں, کربلا میں وہ لوگ بھی ہیں جو پہلے دشمن تھے, کربلا میں وہ بھی ہیں جو مسلمان تھے, مومن تھے, کربلا میں وہ بھی ہیں جو پہلے مسلمان نہیں تھے. لیکن جب آ گئے امام حسین کے دروازے پر اور یہ ساری غلاظتیں, سارے پردے انہوں نے چاک کر دیے اور اپنی روح کو حسین کی روح سے ملا دیا, تو پھر انسان کو وہ ترقی ملی کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آج بھی ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. جناب وہب کی مثال میں عرض کروں, جناب وہب وہ شہید کربلا ہیں کہ جب امام حسین نے ان کو بلایا تھا مدد کے لیے اس وقت مسلمان نہیں تھے. عجیب ہے, امام حسین نے جب اس کو مدد کے لیے کہا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا, جانتا ہی نہیں تھا امام حسین کو, پہچانتا ہی نہیں تھا امام حسین کو. لیکن اس کے باوجود جب آ جاتا ہے بارگاہ حسینی میں تو اس نے اپنی ساری غلاظتوں کے پردوں کو چاک کر دیا, اپنے آپ کو پاک و صاف کیا اور امام حسین کے قدموں میں اس نے سر رکھ دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ کربلا کے پہلے شہید ہیں. ان کی بیوی بھی کربلا کی پہلی شہیدہ ہے, ان کی ماں بھی کربلا کی پہلی شہیدہ ہے. اتنا مقام ملا. کب ملا؟ جب یہ ساری رکاوٹیں ہٹا دی, تو جب انسان نے اپنے روح سے ساری رکاوٹیں ہٹا دی تو پھر امام حسین کی کشتی بہت تیزی سے انسان کو نجات کی طرف لے جاتی ہے. تو یہ فلسفہ ہے کہ اگر اب آج تک ہمیں یہ ساری چیزیں فائدہ نہیں دے رہی, ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں یا ہم پیچھے جا رہے ہیں, تو ان اعمال کا کوئی قصور نہیں ہے, ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے اپنے وجود پر, ہم نے اپنے روح کے اوپر بہت زخیم اور بہت موٹے موٹے پردے چڑھا دیے رکاوٹوں کے, جن کی وجہ سے ان کا اثر نہیں ہو رہا. لہذا کربلا کا واقعہ یاد کر کے انسان کو بیدار ہونا چاہیے, انسان کو اپنی روح کو بیدار کرنا چاہیے, اپنے روح کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں گناہوں کے
اور رکاوٹوں کے ان کو ہٹانا چاہیے، تاکہ یہ کمالات جو آل محمد کی محبت کے نتیجے ملتے ہیں، حسین کے عشق کی وجہ سے ملتے ہیں، عزاداری کی وجہ سے ملتے ہیں، ماتم کے ذریعے سے ملتے ہیں، عشق حسین میں رونے کی وجہ سے ملتے ہیں، اس کا زیادہ سے زیادہ ہمیں فائدہ حاصل ہو سکے۔ لہذا بس آخری جملے آپ کے زحمت تمام، جناب زینب نے وہی مقصد جو امام حسین کا تھا کربلا میں، اسی مقصد کو آگے لے کر گئی ہے۔ اور عجیب ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جناب شہزادی فاطمہ، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، آج میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کی شہادت کیا پڑھوں، کس طرح سے ان کی وفات پڑھوں، کیا پڑھوں ان کے بارے میں۔ پھر میرے ذہن میں آیا زینب تو وہ ہیں، اگر ان کا دل اتنا مضبوط نہ ہوتا، اگر حسین نے ان کے دل کے لیے دعا نہ کی ہوتی تو زینب تو کربلا میں ہی مر جاتی، کربلا میں ہی ان کی وفات ہو جاتی۔ ایک مرتبہ نہیں بلکہ اتنے مقامات آئے کہ وہ مقامات، منزلیں آئیں کہ زینب کی وفات کے لیے کافی تھے۔ جب وہ منزل آتی ہے، جب علی اکبر جیسا جوان مرنے کے لیے اجازت مانگنے آتا ہے تو زینب کے لیے وہی مرنے کے لیے کافی تھا، لیکن حسین کی دعا تھی۔ حسین جانتے تھے کہ کربلا کا مقصد زینب نے پورا کرنا ہے، کوفہ و شام کی رہنمائی اور یہ ذمہ داری انہوں نے ادا کرنی ہے۔ لہذا زینب کے دل کو ڈھارس ہے، زینب کا دل مضبوط ہے، لیکن میں کہوں گا زینب کے لیے یہ ساری منزلیں وفات پانے کے لیے، مرنے کے لیے کافی تھی۔ عزاداروں، جب وہ منزل آئی، جب حسین جناب عباس کا پرچم دے کر گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، وہ ایسی منزل تھی کہ زینب وہیں پہ مر جاتی۔ بی بی نے یہ کہا، بیبیوں میں نے پہلے آپ کو یہ تسلی دی تھی کہ جب تک میرا بھائی زندہ ہے تمہارے پردوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن ابھی میں کہہ رہی ہوں ہر ایک بیوی اپنے پردے کی خود محافظت کرے، میرا پردہ بھی محفوظ رہے گا کہ نہیں۔ عزاداروں، کربلا میں جو بھی شہید آیا، شہزادی سب سے پہلے وہاں پہنچتی ہے، لیکن جب ان بیوی کے دونوں بچے شہید ہو کر کربلا کے میدان میں جب خیمے میں پہنچتے ہیں، ساری بیویاں آئی لیکن زینب کو نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا زینب کہاں ہے؟ جب حسین خیمہ چھوڑ کر باہر جاتے ہیں تو بی بی زینب اپنے بچوں پر آ جاتی ہے اور گریہ کرنے لگتی ہے۔ میرا دل کہتا ہے بی بی نے کیوں کیا ایسا، کیا وجہ تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بی بی یہ چاہتی تھی اگر حسین کے سامنے آ کر میں نے اپنے بچوں پر گریہ کیا، شاید حسین کو شرم آ جائے اور میرا درد ان کو محسوس ہو۔ جناب زینب نہیں آئی جب تک حسین خیمے سے خارج ہو گئے۔ عزاداروں کا کیا یہ وقت جناب زینب کے مرنے کے لیے کافی نہیں تھا؟ لیکن زینب نہیں بنی، ان کو موت نہیں آئی، اس لیے کہ آگے کا مقصد ان کے مد نظر تھا۔ عزاداروں، آخری منزل زینب کے لیے ایسی تھی کہ اگر وہ زینب کا دل نہ ہوتا، مضبوط دل نہ ہوتا تو زینب وہیں پر شہید ہو جاتی، وہیں پہ مر جاتی۔ کون سی منزل ہے وہ منزل ہے جب شبر بلول حسین کے سینے پر سوار ہو کر مظلوم کربلا کا گلا کاٹنے لگا، شہزادی خیمے سے دوڑی، طلہ زینبیہ پہ کھڑی ہو کر کہتی اے ملول، ارے ذرا رسول خدا کا احترام کرو، اس کی بیٹی کا احترام کرو، اس کو چھوڑ دو، یہ خود ہی شہید ہو جائے گا۔ اللہ لعنت اللہ علیکم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون۔ پروردگار